سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پرویز رشید صاحب نے جو سینٹ میں تقریر کی اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان بھی چلیں گے، پہلے یہ سن بھی لیتے ہیں، ہمارے بیورو چیف بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ جی، جب تک ہم پاکستان کے تمام شہریوں سے مساوی سلوک نہیں کریں گے، جب تک ریاست پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھے گی اور ایک جیسی توجہ پاکستان کے ہر شہری کو نہیں دے گی تو یہ تفریق برقرار رہے گی، اور اس تفریق کے انتہائی دردناک کہانیاں ہیں جو میرے علم میں بھی آتی ہیں اور آپ کے علم میں بھی آتی ہیں۔ اس عید پہ جو چند روز پیشتر پاکستان میں لوگوں نے منائی، ایک ویڈیو کلپ مجھے موصول ہوا جس میں سرکاری وردی میں ملبوس ایک پولیس مین جو ہے وہ ایک خاتون کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس خاتون سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوالات کرنے شروع کرتا ہے۔ جناب والا، یہ کون سی ریاست میں حق کسی کو دیا جائے کہ وہ اس چیز کے لیے جواب دہ ہو جائے کہ اس کے گھر میں جو قربانی کا گوشت آیا ہے اس کا تعلق کس عقیدے سے تعلق رکھنے والوں سے ہے، یا جو گوشت اس نے دوسروں میں تقسیم کیا ہے وہ کس عقیدے کے لوگوں کے لیے تھے۔ ہمارے مذہب میں، مسلمانوں کے مذہب میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تمہیں مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں یتیموں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں بیواؤں میں تقسیم کرنا ہے، تمہیں ان غریبوں میں تقسیم کرنا ہے جو گوشت کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں پر سوال و جواب یہ ہوتا ہے کہ یتیم، مسکین، غریب نہیں، جی آرڈر ان دا ہاؤس اس پلیز۔ کا عقیدہ کیا ہے؟ سردار عمر گورگیج صاحب، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جس کو گوشت دیا جا سکتا ہے یا گوشت نہیں دیا جا سکتا، یہ صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، لیکن اس طرح کے واقعات ہماری اقلیت جو ہے پاکستان میں رہنے والی اور جن کا عقیدہ اکثریت کے عقیدے سے مختلف ہے، وہ تمام اس طرح کے امتحانوں سے گزرتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہتی، ان کے گھر محفوظ نہیں رہتے، ان کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں، کبھی کسی پر الزام لگتا ہے اور وہ سالہ سال تک جیل میں رہتا ہے، کبھی کسی کو زندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس چیز کا بھی عہد کریں کہ یہ پارلیمنٹ ان تمام قوانین کو ختم کرے جن قوانین کے تحفظ کی آڑ لے کر، جن قوانین کا بہانہ استعمال کر کے پاکستان کے شہریوں پر ان کی زندگیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، تاکہ ہم ایک ایسا پاکستان ترتیب دیں، ایک ایسا پاکستان بنائیں جس میں رہنے والا ہر شہری اس ملک کو اپنا ملک سمجھے، جس میں رہنے والا ہر شہری اپنی زبان، اپنے جغرافیے، اپنے عقیدے کی بنیاد پر نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کی پہچان صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ پاکستان کا شہری ہے، وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان اس کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت ناظرین، پاکستان اس کا ہے، وہ پاکستانی ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ صرف عبادت گاہیں نہیں، مساجد نہیں، قبرستان محفوظ نہیں، زندہ لوگ محفوظ نہیں، مردہ محفوظ نہیں، اور ایسا خطرناک کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا جس کی سزا شاید آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن پہ ظلم ہوتا ہے ان کو تو ملتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اوپر ظلم ہوتے ہیں۔ پاکستانی چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہوں گے وہاں پہ، اور وہاں کیا رد عمل ہے ان سے پوچھتے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے پرویز رشید صاحب کی جو بات تھی وہ سنی، اسی سلسلے میں پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ ایسے قوانین ختم ہونے چاہیے،
اور کیا اتنے آسان ہے یہ قوانین ختم کرنے جتنی مذہبی نفرت وہاں پہ پھیل چکی ہے؟ سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ جو سینیٹر پرویز رشید صاحب نے سینٹ میں جو خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ایک اقلیتی جماعت کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے بعد ٹی ایل پی کی طرف سے ایک بہت شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک اعلان بھی کیا ہے اور اعلامیہ بھی جاری کیا ہے، اور جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بات سے بہت زیادہ پریشان بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ جو نواز لیگ کی حکومت ہے یا نون لیگ کی جو قیادت ہے یا جو دیگر عہدیداران ہیں، ان کی طرف سے اکثر پاکستان میں ہر چند ماہ کے بعد جو ہے وہ قادیانیوں کے متعلق کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ بار بار جو ہے اپنے آپ کو یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ہم ایسا کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ان کو فائدہ ہو۔ تو اس سارے واقعے کو دیکھتے ہوئے جو مرکزی طریقے لبیک پاکستان ہے انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں غیور مسلمان ہیں وہ ان کو ناکو چنے چبوانے کے لیے تیار ہیں، ہم اگلی کال آپ کو جلد دیں گے۔ تو ان کے بیان کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایک بحث اور مباحثہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور تنقید کا خاصا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ اسمبلی سے پاس کیا جائے یا اس کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ بیان تو دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نون لیگ کی حکومت اور یہ جو سینیٹر ہے کیا یہ اس ساری جو ایجیٹیشن ان کے خلاف جو جلوس یا ان کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں کیا یہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ سر یہ بتائیے کہ جس طرح انہوں نے واقعہ بیان کیا، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، وہ جو گوشت والا قصہ چلا جو پولیس آفیسر پوچھ رہا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے سینٹ میں بات تو کی مگر نام تو وہاں بھی نہیں لیا کہ احمدیوں کے خلاف یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو ضرورت سے یا تو نام لیتے وہاں پہ نا۔ جی بالکل، یہ ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں جو وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں خاتون سے ایس ایچ او جو صدر لالا موسیٰ ہے وہ بات کر رہے تھے کہ کیا جو ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھ کے سنائیں، آپ کے پاس گوشت تو نہیں ہے، کیا آپ کا تعلق قادیانی جماعت کے ساتھ تو نہیں ہے، تو وہ بات بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، تو اسی کا ذکر کیا ہے۔ اور لیکن یہ جو سینیٹر صاحب ہیں انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جو ہے ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، ان کے اوپر ایف آئی آر کرنا، تو اس کے خلاف جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پاکستان میں جو اقلیت ہے ان کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے شہری ہے اور پاکستان کے حقوق کے پاسداری کرنے والے، لیکن انہوں نے براہ راست نام نہیں دیا۔ اور ابھی جو باقی لوگ تھے پارلیمنٹ میں اور جو اس کے بعد اسپیکر صاحب تھے انہوں نے ساری بات کو اس کی سنا ہے اور اس کو وہ کارروائی کا حصہ بنایا، لیکن ان کے بیان کے بعد بہت زیادہ اشتعال انگیزی پائی جا رہی ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ سینٹ میں جو ہے پرویز رشید صاحب نے قادیانیوں کے قانون پر تنقید کرتے ہوئے جو ہے وہ خطاب کیا اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، جبکہ ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں سب کے نمائندگان جو ہے ان کو اس کے اوپر فوری نوٹس لینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس بات کی طرف دھیان دیں کہ کسی بھی قسم کا جو قادیانیوں کے متعلق قانون بنایا گیا ہے اس میں تبدیلی نہ کی جائے، کیونکہ ہم ہر بات کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن تحفظ ناموس رسالت کے اوپر ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ یہاں پر جو قادیانی ہے وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ جو باتیں اس وقت سیرن میں چل رہی تھی ان سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مگر یہ ایک بندے اٹھ کے اس طرح کے بیان دینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری قومی اسمبلی یا سینٹ کے لوگ بھی ساتھ مل جائیں گے؟ دیکھیں جی جو یہ کاروائی ہوئی ہے یہ تو اب ریکارڈ پہ ساری آ گئی ہے، جو خطاب کیا ہے یہ تو اب وہاں پہ نوٹ ہو گیا، بلکہ سرکاری طور پہ جو بھی کاروائی ہوتی ہے اس کے منٹس نوٹس کیے جاتے ہیں، یہ ساری بات آن ریکارڈ آ گئی ہے اور یہ جو خطاب سنا ہے یہ ظاہر ہے پاکستانی میڈیا میں بھی اس کی، سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بات چیت ہو رہی ہے، انٹرنیشنل طور پر کے اوپر بھی اس کی بات چیت ہوگی کہ اسمبلی کی جو ایک ایوان بالا جسے کہا جاتا ہے وہاں پر جو ہے ایک اقلیتی جماعت کے متعلق حقوق کے متعلق بات کی گئی ہے، تو یہ بات تو ریکارڈ پہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اگر اس کے قانون کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی پارلیمنٹیرینس کوئی ایسی طریقے الٹوا یا کچھ ایسی تحریک پیش کرے گا کہ جی کیا اس کو ایسا ہونا چاہیے، اگر تو کوئی شخص اس کے اوپر سیریس ہو کے یا باقی جتنے بھی افراد ہیں وہ ایک
तो वो अपना एक एप्लीकेशन लिखकर बाकायदा तौर पे कार्रवाई के लिए पेश करेंगे, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होगी और उसके बाद इसके ऊपर बाकायदा बहस की जाएगी। तो उसके बाद बहस करने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि क्या इसको कानून का हिस्सा बनाना है। तो ये बज़ाहिर तो अभी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनको तनकीद का सामना है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो परवेज रशीद साहब हैं वो दोबारा कुछ ऐसा इसके ऊपर बातचीत करेंगे या कुछ दूसरे पार्लियामेंटेरियन उनके साथ देंगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और वहां पर जो है वो TLP कहकर उनको बता रहे हैं कि इन लोगों ने कादियानियों के मतलब बात की है, तो हम इनको जो है जूता दिखा रहे हैं, हम इनको जूतियों का हाथ भी बनाएंगे, हम इनके साथ जो है मजीद कार्रवाई भी करेंगे और इनके खिलाफ जुलूस भी निकालेंगे। तो बज़ाहिर जो इस वक्त मुल्क में मजहबी तंजीमें हैं वो अभी तक उनमें से जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो TLP है, तहरीक लबैक जो है, और बाकी जो मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से अभी इसके ऊपर कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन इस तंजीम की तरफ से ये बात वाज़ेह तौर पे एक तहरीक के तौर पे, एक एहतजाज के तौर पे सामने आई है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बाकी मजहबी जमातें भी इस बात के ऊपर जवाब दें, खामोशी को तोड़े और एक बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक चलाएं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून जो है वो नहीं बनेगा जिसके अंदर कादियानियों को रिलीफ मिल सके। सर मुख्तसर बताइए कि जिस तरह उन्होंने कहा कि कई लोग जेलों में चले जाते हैं, कई जान से चले जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जेलों में भी बैठे हुए हैं और जान से भी जा चुकी हैं वहां। जी बिल्कुल, जो है ये आपको काफी अर्सा से तो रिपोर्टिंग आपको बता रहे हैं कि काफी जो तादाद है वो इस कम्युनिटी की जो है वो जेलों में बंद है। जो उसके अलावा जो है वो कराची में जो वाकया हुआ था, जो अहमदिया कम्युनिटी के जो अफराद थे जिनको मॉब ने जो है वो तशद्दुद करके जो मार दिया था, तो वो भी वाकया हुए थे। उसके अलावा एक और फायरिंग का वाकया भी हुआ था गाँव के एरिया में, वो भी आपको बताया था। तो कुछ अफराद वो भी हैं जिनको नमाज जुमा की अदायगी के बाद गिरफ्तार किया गया, कुछ अफराद वो थे जिनको रिलीज कर दिया गया, लेकिन बाकी जो ज्यादातर तादाद है वो जो है मुख्तलिफ जेलों में बंद है, जिनके ऊपर पिछले को 3 से 4 साल से जो है वो ट्रायल केस चल रहे हैं। और बाद केसेस तो ऐसे हैं जिसके अंदर अभी तक रिकॉर्ड ही पेश नहीं हो सका और उसका ट्रायल ही शुरू नहीं हो सका। तो ये मुश्किलात तो बिल्कुल इसी तरह फेस की जा रही है और ये काफी अर्से से जारी है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान की इंतजामिया को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और ये जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं, सबको पता है कि ये एक गलत फेल है। बल्कि आज से 2-3 दिन पहले भी सोशल मीडिया पे ये जिक्र किया गया था और टीवी चैनल के ऊपर भी ये बात बताई गई थी कि इंटरव्यू के दौरान कि आप देख रहे हैं कि अगर अहमदिया कम्युनिटी जो है वो उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती की जाती है तो ना वो एहतजाज करते हैं और ना वो कोई ऐसा रद्द-ए-अमल पेश करते हैं, बल्कि वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो फिर भी आप लोग जो है मुसलसल जो है हुकूमत जो है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो इंसान है या वो अकलियत में शामिल है तो कम अज कम जो अकलियत को हकूक दिए जाते हैं वही तो उनको देने चाहिए, लेकिन वो आगे से जवाब नहीं देते और हुकूमत उनकी तरफ सीरियस होकर नोटिस नहीं देती। तो इसी वजह से जो अफराद है वो जेलों में बंद है। अगर शफाफ ट्रायल किए जाए और ईमानदारी से केस के फैसले किए जाए, तफ्तीश की जाए, तो सबकी जमानत हो जाएगी और सारे रिलीज हो सकते हैं। ये इंतजामिया को भी पता है, पुलिस हुकाम को भी पता है, तफ्तीशी अफसरान को भी पता है कि ये एक झूठी FIR है, हनी ट्रैप करके ये सारे मामला किए गए हैं। किसी के पीछे मजहबी तंजीम में पैसों के लिए काम कर रही है, किसी के पीछे वकला जो है एक फेम हासिल करने के लिए सारा काम कर रही है। तो देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट जो है इस सारे मामले को सीरियस तौर पे लेती है, क्या वो अपने अकलीती हकूक अदा करते हुए क्या वो अहमदिया कम्युनिटी को रिलीफ देती है या देने की कोशिश करती है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अकलियत आप कहीं भी चले जाएं, ये लफ्ज़ मेरा ख्याल है वैसे ही मुनासिब नहीं है। सब पाकिस्तानी है। ये भी परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि हमारी पहचान पाकिस्तान है। आप यूरोप में आ जाएं, कहीं भी चले जाएं, लोग इसी तरह पहचाने जाते हैं। जर्मन, इंग्लैंड इसी तरह एक हमारा या क्योंकि सिस्टम और है। और इसके जो कवानीन के बनाने का मकसद था वो तो आपको पता है कि भुट्टो साहब का कारनामा था, फिर ज़िया-उल हक का कारनामा था। लेकिन जो नुकसान इन कवानीन के ज़रिए हुआ कि पाकिस्तानी एक कौम नहीं बन सकी। पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क हो गया। झूठ, फरेब, सच का नामो निशान नहीं, झूठे केस, झूठी FIR, बेगुनाह लोग जेलों में। और ये जुल्म कोई चंद दिन पहले नहीं हुआ, ये चंद माह पहले हुआ। ये उस वक्त से हो रहा है जब से ये कवानीन बनाए गए, और उससे पहले भी होता रहा है, ये नहीं कि उस वक्त से हो रहा है। ऐसे तमाम कवानीन को ख़त्म करना होगा। और इस वक्त परवेज़ रशीद साहब ने बयान तो दे दिया,
اکثر ایسے بیان دے رہے ہیں کہ وہ اب واپس لے لیے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں تب تک یہ چلے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام نہ دیں. ایران اور اسرائیل کی جنگ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ ختم ہو جائے, مگر کچھ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پھیلتی جا رہی ہے. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب, کیا ابھی تک کی صورتحال ہے؟ جنگ کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ بھئی ابھی تک دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور دونوں ابھی تک رکے نہیں ہیں, اور نہ ہی کوئی ایسی بات چیت سامنے آئی ہے جس پہ جنگ بندی کی طرف کامیابی کی کوئی امید پیدا ہوئی ہو. ایک امید یہ تھی کہ بھئی جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے 2 ہفتے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ ایران کے معاملے میں اس نے امریکہ کے حد تک انوالو ہوگا, اس سے شاید خیال تھا کہ کوئی جنگ بندی کی کیفیت پیدا ہو جائے یا کوئی بات چیت ہو جائے. لیکن ایران نے وزیر خارجہ نے صاف انکار کر دیا اس بات سے کہ بھئی اب اس اسرائیل کی معاملے میں ہم کوئی بات چیت جو ہے امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں کریں گے, اور کیونکہ امریکہ کو ہم اس کا اتحادی سمجھتے ہیں اور اس جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں, اس لیے امریکہ کے ساتھ اس معاملے میں کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی جا سکتی. تو اس لحاظ سے بھی ایک امید جو تھی وہ ختم ہوئی. پھر یہ تھی کہ بھئی جو جنیوا میں کل ملاقات ہوئی ہے جرمن اور وزیر خارجہ کی, جرمن برطانیہ اور فرانس کے وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ, وہ دراصل اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہیومن رائٹس کونسل ہے جنیوا کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا ہیومن رائٹس کونسل کا اقوام متحدہ کا, تو وہاں کا جو اجلاس تھا وہاں پر یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اور وہیں پر ان کی آپس کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے اندر بھی جنگ بندی کی کوئی بات نہیں ہوئی, بلکہ جو نیوکلیئر فیسلٹیز حاصل ہے کہ جو نیوکلیئر یونین پیدا کر رہا ہے اس کی پیداوار کو روکنے کی بات جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے, اور جس کا کوئی مشترکہ اعلانیہ ہے کوئی جاری نہیں کیا گیا. لیکن جو تقریر کی ہے ایران کے وزیر خارجہ نے, اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اسی یورینیم کے متعلق کی تمام بات چیت جو ہے وہ اس کے گردی گھومتے رہی ہے, اور انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارے پر حملہ ہے ہم اس کو ایک جنگی جرم سمجھتے ہیں اور اس میں امریکہ جو ہے پوری طرح حصہ دار ہے, اور جب تک اسرائیل کی طرف سے حملے نہیں رکتے ہم یہ جوابی کارروائی جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اور جہاں تک یورینیم کی پیداوار کو محدود کرنے کی بات کی جائے تو اس میں تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جیسا کہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو مکمل ختم کر دیا جائے یا اس کو 0 کی پوزیشن پر واپس لے جایا جائے, ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ان کی اس تقریر سے جو انہوں نے وہاں کی ہے, جو انہوں نے اشارے دیے ہیں, اس سے یہی نظر آتا ہے کہ بھئی اس وقت مغربی طاقتوں کی کوشش یہی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کو جو ہے وہ یورینیم سے مکمل طور پر باہر کر دیا جائے اور اس کو جو صلاحیتیں ہیں اس کو نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ اس کو 0 کی پوزیشن پر لے جایا جائے, اور یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے مطلب ایران سے ختم کر دیا جائے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے, نہ ایسا ہو سکے گا. تو اب اس کا فردر جنگ جاری رہے گی یا جو اس کے کوئی مغربی دنیا اپنا نقطہ نظر بدل کے اور اس کو محدود پیمانے پہ کوئی یورینیم کی پیداوار کو الاؤ کر دے گی, اب اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 2 دن سے زیادہ گفت و شنید جو بیک ڈورس پر ہو رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی ریگولنگ جو ہے اس کو بدلنے کے لیے جو اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جائیں, اس میں تعاون کی درخواستیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. لیکن اس کے خلاف کل جمعے کے دن نہ صرف ایران میں تو بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے, تہران کے اندر عراق اور لبنان میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں اور ان کی پرزور مذمت کی گئی ہے کہ بھئی جو کچھ اس کا جنگ جو مسلط کی گئی ہے اور جس طرح شہری آبادیوں تک بھی اب حملے ہو رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں نے اپنا مظاہرہ کیا ہے, لیکن کسی نے بھی
ایران کی رگیروں کے خلاف مظاہروں میں بات نہیں کی، بلکہ حزب اللہ کے بھی جھنڈے جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، جو ویڈیوز وغیرہ جاری ہوئی ہیں اس معاملے میں۔ تو اصل بات لوگ یہی اب تجزیہ نگار بتا رہے ہیں، جو فائنینشیل ٹائم میں بھی مضمون چھایا ہوا ہے اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ریگیورنگ چینج کا ہے۔ انہوں نے ملٹری انسٹالیشن پہ پہلے حملے کر کے اس کو ختم کیا یا اس کو محدود کیا ہے، اور اب کل رات سے جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں وہ جو حکومتی ادارے ہیں یا جو حکومتی سائن جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھئی یہاں حکومت کا کوئی مکمل دخل ہے، یہ وہ حکومت کا ادارہ ہے یا حکومت کی پارٹی کا کوئی وہ مطلب، وہاں پر جو ہے اب حملے شروع کر دیے گئے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بھئی وہاں پر اب ریزیوم چینج کرنے کے لیے مزید حملے کیے جائیں گے۔ اور ایک نقطہ نظر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ 2 ہفتے کے اندر شاید امریکہ کی جو خیال ہے وہ ریزیوم چینج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ نئی ریزیوم سے بات کرے گا۔ اب یہ سب کیا سرائیاں ہیں اخبارات کی، میڈیا کی، تو اب اصل حقیقت کیا ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی دنیا پیش رہی ہے، ایران میں بھی، اور ایرانی حملوں سے اسرائیل کے اندر بھی بہت زیادہ نقصانات جو ہو رہے ہیں بلڈنگوں کے، لیکن اسرائیل میں کیونکہ لوگ شہر چھوڑ گئے ہوئے ہیں اس لیے وہاں پر اتنا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا، لیکن ایران میں جو ہے اب تک 657 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، 2037 جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ شہریوں کی تعداد جو ہے جو ہلاک ہونے والوں کی وہ 263 بتائی جا رہی ہے، اور لیکن یہ کہ بھی 164 جو ہے ملٹری کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پرسنل وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک مضمون جو ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے نیو یارک ٹائم کا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 12,600 افراد ایران میں اب تک ہلاک اور زخمی کی ملی جلی تعداد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ 12,600 کے قریب ہے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے اس میں ایران کا ابھی تک بیچارے شہریوں کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے۔ جی خان صاحب ایک چیز بتائیے کہ 2 ہفتے کا ٹائم لیا ہے، اور آپ بھی کہہ رہی ہیں کچھ تصویریں بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی، ویڈیو بھی چل رہی رضا شاہ پہلوی کے حوالے سے، تو جب عوام جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو پھر زبردستی ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی کوئی گورنمنٹ؟ دیکھیں اس بات کی امریکہ نے کبھی پرواہ نہیں کی، وہ تو جو چاہتا ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے ان کا وہ حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی لوگوں کی اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوگا، جہاں بھی حکومتیں بدلی گئی ہیں لوگوں کی مرضی کے خلاف ہی بدلی جاتی ہیں، جہاں ہاں اگر ایک سول جنگ کے بغیر جہاں بھی حکومت بدلی جائے وہاں پر ضرور ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ بھئی پہلے لوگوں کو ساتھ ملایا گیا، اس کے بعد مظاہرے کروائے گئے، جیسے کہ پاکستان میں بھٹو کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، لیکن جہاں تو ایک جنگ کی صورتحال ہے اس میں پھر لوگوں کی رائے کو تو نہیں پوچھا جاتا۔ اچھا، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی یہ باتیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں کہ ہم سمندری راستہ دیں گے، ہم وہاں اڈے دیں گے، تو یہ بھی ان کو کوئی علم ہو گیا یا کیوں اس طرح کی باتیں پارلیمنٹ میں اٹھنی شروع ہوئی ہیں؟ نہیں، ابھی تک دیکھیں جو زیادہ جو ملاقات کی جو بات باہر آئی ہے اب مطلب، اور امریکن اخبارات نے یہ بات لکھی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں جو پاکستان کے فوجی سربراہ نے امریکن صدر سے گفتگو کے دوران یہی بتایا کہ بھئی اگر آپ پاکستان کو آپ انوالو کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ جو علاقہ ہے بلوچستان کا اور ایران کے بلوچستان کا، وہاں پر جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں ان کو بہت زیادہ تقویت ملے گی، اور جب بھی انریسٹ ہوگا، عدم استحکام ہوگا، تو پھر جو یہ عسکریت پسند گروپ جو ہیں انہیں پاور مل جاتی ہے، انہیں رستہ مل جاتا ہے، اور وہ پاکستان اس کو پسند مطلب پاکستان کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ تو اور جو بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے مدد سے انکار کیا ہے ان معنوں میں جن معنوں میں امریکن صدر صاحب ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ پاکستان کو کس کی مدد حاصل کر لیں گے، وہ انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ یہ امریکن اخبارات کی حوالے سے بات جو ہے سامنے آئی ہے۔ دوسرا جو ملاقات کی وہ وجہ بتاتے ہیں بعض اخبارات نے یہ بھی لکھا ہے، جس کی کچھ اڑیسہ میں جو کل خطاب کیا ہے مودی صاحب نے، اس میں بھی اس نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کینیڈا میں جو ان کی 35 منٹ کی فون کی گفتگو ہوئی تھی
کو ملاقات تو ہو نہیں سکی G7 میں امریکن پریزیڈنٹ کی اور مودی صاحب کی. امریکن پریزیڈنٹ پہلے دن ہی چلے گئے تھے واپس, تو انہوں نے فون پر بات کی تھی اور مودی صاحب کو مدعو کیا تھا واشنگٹن کہ آپ آئیں اور ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. تو اس کو انہوں نے, مودی صاحب نے ان سے یہ مماثلت کر لی اور اس کو پولائٹ وے میں مماثلت کر کے تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اپنے ملک میں میں نے ایک مطلب جانا ضروری ہے, تو میں اس وقت واشنگٹن نہیں آ سکتا. تو اس وقت اس کا اظہار انہوں نے کل اڑیسہ کے خطاب میں بھی کیا کہ میں اڑیسہ کے لوگوں کی محبت میں نے امریکن صدر کو نہایت پولائٹلی ان کو انکار کر دیا, ان کی دعوت پر میں وہاں نہیں گیا. تو کہا بھائی یہ بات ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب مودی کے انکار کے بعد پھر امریکن پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے فوجی حکمران کو مدعو کیا. وہ فوجی حکمران کی دورہ پہلے سے بنا ہوا تھا, جن لوگوں سے ملاقات ہونی تھی اس میں امریکن صدر شامل نہیں تھے, اور اس انکار کے بعد پھر انہوں نے پاکستان کو نمایاں کیا اور وہ جو ہے فوجی سربراہ کو ملاقات کی. واللہ عالم اس میں کیا بات ہے, لیکن بہرحال یہ بات اس وقت میڈیا پر موجود, نیوز کے اوپر موجود ہے. جی حسن, امریکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ 2 ہفتے سے پہلے ایران پہ حملہ کر دے گا. اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے تو چائنا, روس اور کوریا بھی دھمکیاں دے رہے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ کہ اس کو خبردار کر رہے, تو کہیں یہ وہ جنگ تو نہیں جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب جنگ پھیلتی ہے اس کے بعد پھر اس کو کس سمت پھیلتی ہے, کس طرف پھیلتی ہے, کہاں تک پھیلتی ہے, یہ تو کہنا مشکل ہے. پھر تو ظاہر ہے کہ لوگ اسی طرح پہلی جنگ میں لوگ شامل ہوتے گئے. تو اب اگر جنگ لگ گئی تو کوئی بعید نہیں کہ بھائی پھر یہ عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لے. اس کے لیے خدشات تو ظاہر کیے جا رہے ہیں اور ہر ملک جو ہے اپنی جگہ تیار بھی ہے, لیکن نہ تو یہ جنگ چائنا چاہتا ہے اور نہ ہی یہ جنگ مغربی دنیا چاہتی ہے. کم از کم یورپ تو اس جنگ کو نہیں چاہتا, بلکہ اکثریت ملکوں کے نہیں چاہتی. لیکن جو بڑی طاقتوں کے درمیان فیصلے ہو جائیں یا وہ ایک بات کا عزم کر لیں تو وہ پھر کر گزرتے ہیں, پھر ایک مجبوری جنگ بن جاتی. پھر تو اپنے آپ دفاع تو بھر ہر ایک نے کرنا ہوتا. بہت شکریہ. لیکن غالباً خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کو کسی نہ کسی نقطے پر جو ہے وہ راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, اللہ کرے کوئی ایسے حالات نہ بنے, مگر جو دھمکیاں دی جا رہی ایک دوسرے کی طرف سے وہ بڑی خطرناک ہے. میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اکثر, اور خاصا نے جس طرح کہا کہ جب جنگ پھیلتی ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کون کون اس جنگ میں کود پڑتا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا, مگر امریکہ 2 ہفتے انتظار نہیں کرے گا, اور ایران کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کرنا میرا خیال ہے کہ ویسے ہی بے وقوفی. دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے, جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو ملتی رہے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بلا سلام. ناظرین, ایران اور اسرائیل جنگ, جی ہاں, جو بھی حالات اس وقت چل رہے ہیں امن کی طرف نہیں جا رہے. دونوں ممالک, ہمارے ساتھ ہیں جوید اقبال چیمہ صاحب, مذہبی اسکالر بھی ہیں, سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور انٹرنیشنل حالات پہ بھی گہری نظر رکھی ہوئی انہوں نے. چیمہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں حالات؟ امریکہ تو اپنا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے, F-16 ہے یا جو بھی پلین ہے, جو چیزیں بھی ہیں وہ سب ایران کے ارد گرد اکٹھا کر رہا ہے. تو کیا کرنے والا ہے وہ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک صاحب آپ کو بھی میری طرف سے اور دوسرے ناظرین کو بھی کی خدمت میں بھی آداب. مبارک صاحب, آپ نے جو ایران اسرائیل کی بات کی ہے, یقین جانے چند دن پہلے اگر میں بات کرتا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں میرا تجزیہ بھی غلط ہو جاتا اور میری جو ہے نا سوچ کچھ اور تھی, اور حیران ہوتا میں کہ ہو کیا گیا ہے. میں آج جو کچھ دیکھ رہا ہوں میں بھی حیران نہیں ہوں, پوری دنیا اس پہ حیران ہے کہ ایران کے اوپر اتنی دیر سے پابندیاں لگی ہوئی تھی اور اس کے باوجود اس نے جس طرح مزاحمت کی ہے اور جس طرح اسرائیل کو تباہ و برباد کیا ہے, جس طرح اسرائیل کو چنے چبائے ہیں اور جس طرح اسرائیل کی عوام کو وہ جو ہے نا ظلم
فلسطین کے اوپر کیا ہوا وہ یاد کروایا ہے، اس سے تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ آج وہ اسرائیل کے جو بڑا گمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا اسرائیل کے اندر، وہ خاک میں مل گیا ہے۔ کل کیا ہوگا وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ مگر آج کی بات اگر ہم کریں تو ان کی ویڈیو منظر عام طرح ہیں، ان کی عوام کہہ رہی ہے ایران فارغ بس، مسلمانوں فارغ بس، یعنی یہ حالات میں اس سے پہلے نہیں دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ ہمارا کردار اس میں بھی بات کرتا ہوں کہ ہمارا کردار کتنا مشکوک ہے، بلکہ مشکوک نہیں بلکہ انتہائی گنونا کردار ہمارا فیلڈ مارشل جنرل جو ہے نا، جس طرح پرانے جنرل کھیلا کرتے تھے گنونے کردار، اسی طرح اب بھی امریکہ کی گود میں بیٹھ کے گنونا کردار ادا کر رہا ہے۔ مگر جو کچھ ایران نے کیا ہے اس پہ پوری دنیا بھی حیران ہے اور میں بھی حیران ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے چلو مسلمانوں کی غیرت میں کچھ ایک ایران تو جاگا، کچھ بارش ساری غیرت ہماری سو گئی تھی، چلو ایران بھی جاگا مگر کافی تھپڑ کھانے کے بعد جاگا، چلو جاگا تو صحیح، دیر آئے درست ہے۔ جی سر یہ بتائیے کہ امریکہ حملہ کرے گا ایران پہ یا کوئی مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر تو یہ بات کی جائے کہ تجزیے کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس کی پیش نظر دیکھا جائے تو ایران اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ ایران اس وقت مذاکرات کر رہا تھا جب اس کے اوپر حملہ ہوا تو یہ زیادتی تو اسرائیل نے کی تھی، مگر افسوس کہ کسی بھی یورپین ملک کو یا امریکہ کو اور انسانی حقوق کے علم برداروں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس بات کی مذمت کرواتے اسرائیل سے کہ تم نے غلط کیا ہے، مگر یہ بات افسوسناک ہے۔ دوسری بات آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تو یہ دیکھا جائے کہ ایران اس وقت کیا کہہ رہا ہے، پھر تو یہ ہے کہ ایران ڈٹا رہے گا، وہ ایک مذاکرات نہیں کرے گا اور کرنے بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے، جس طرح محاذ بنایا جا رہا ہے ایران کے خلاف، پاکستان جیسے ملک کو بھی جو ہے نا وہ خرید لیا گیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کا راستہ اپنانے سے ایران کو کچھ ملے گا۔ مذاکرات کا راستہ اپنانے سے ایران کو، مسلمانوں کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اگر مذاکرات ہوئے تو مسلمانوں کی تباہی اور ہوگی اور ایران کو اس میں نقصان ہوگا۔ ایران کو ڈٹا رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ایران نے اب تک مذمت کی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس کچھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے اور وہ اس کا استعمال بھی کرے گا اگر اس کو زیادہ مجبور کیا گیا تو۔ لیکن سر امریکہ تو مسلمان ممالک میں بیٹھا ہوگا تو ایٹم بم کا استعمال پہ مسلمان ممالک بھی ہوگا؟ نہیں، دیکھیں اس نے دو باتیں تو کی ہیں کہ جس ملک کی سرزمین استعمال ہوگی، پہلی بات، وہ اگر پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو وہ لازمی بات ہے پاکستان پہ بھی اٹیک ہو کرے گا، مگر اصل ٹارگیٹ تو اسرائیل ہے نا، اس تک پہنچنے کے لیے لازمی بات ہے اگر اس کے میزائل پہنچ رہے ہیں تو پھر ایٹم بم بھی پہنچ جائے گا، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے، چلانا ایران کا کام ہے۔ نہیں تو چیمہ صاحب اگر ایران ایٹم بم استعمال کرے گا تو اسرائیل کے پاس بھی تو ایٹم ہے نا؟ نہیں، وہ اسرائیل کے پاس ہے تو وہ اب تو سوچا یہی ہے نا کہ سارے یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ کون پہل کرے، تو اسرائیل پہ کرے گا پہل، لازمی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی اسرائیل نے اس سے پہلے کیا، اب اسرائیل سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ امریکہ کی شہید بات سے یہ کام کرے گا، اور اگر اس نے یہ حرکت کی تو اس کا پھر فوری طور پہ یہی ہے کہ عدلے کا بدلہ، تو ود ان مومنٹ اگر کام ہوا تو ایران کی بدتری ہو جائے گی، اگر ود ان مومنٹ کام نہ ہوا تو یہ تو انٹیلیجنس پہ منحصر ہے۔ ویسے تو اللہ معاف کرے مجھے، اللہ جل شانہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس حکم سے تباہ و ذلیل و برباد ہونا ہے۔ اب تک تو اسرائیل ایران کے حکم سے تباہ و ذلیل و برباد ہو چکا ہے، مگر وہ ساری ایک پلاننگ میری ہوتی ہے، ایک پلاننگ میرے اللہ کی ہوتی ہے، تو پلاننگ تو ان کی یہی ہے کہ جب تنگ آئیں گے تو یہ ایران کے اوپر حملہ بھی کریں گے، مگر پھر اب وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا جا رہا ہے ایران بھی چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھا ہوا،
پھر ایران کو جو ہے نا وہ اپنی بقا کے لیے وہ کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر جس کا جادو چل گیا، کیونکہ امریکہ اس وقت کردار ادا کر رہا ہے، وہ غلط کردار کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے، اور ٹرمپ کی پالیسی سے یہ آگ زیادہ بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے۔ اگر ٹرمپ پہلے دن سے مسلمانوں کے حق میں نہ بولتا، کم از کم اسرائیل کی مذمت کر دیتا، تو پھر بھی کوئی ٹرمپ کی عزت رہ جاتی، مگر اب تو ٹرمپ نے اپنی عزت کھو دی ہے۔ تو اس لیے ایران کو ہر حالت میں آخری سٹیج پہ جانا ہوگا، پہلے اسرائیل کرے گا اور پھر سیکنڈ مرحلہ ایران کے پاس ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی تک ایران کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ نہیں کیا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو عزت نہیں ملی، پاکستان کہہ رہا ہے اسے نوبل پرائز دے دو، اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ ذرا بتائیے۔ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے لیے اگر بشرمی کی بات ہو یا نہ ہو، مگر اس جنرل ناصر منی نے اپنے اقتدار کی خاطر، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پہلے جنرل جو ہے نا جتنے بھی تھے، ان میں ہزاروں بیماریاں تھیں، ہزاروں برائیاں تھیں، وہ بدکار تھے، زانی تھے، شرابی تھے اور ظالم تھے، مگر اس شخص کے اندر وہ سارے جرنیلوں کی برائیاں شامل ہیں، اور یہ جرنیل انتہائی خطرناک ثابت ہوا ہے اپنی قوم کے لیے بھی، اور ابھی تک اس کو اقتدار کا نشہ ہے نا، وہ اس اقتدار کے نشے کے اندر جو کچھ بھی لیٹ کے آیا ہے، ادھر من مانی کر کے آیا ہے یا مان کے آیا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، یہ بالکل پاکستان میں آ کے ڈلیور نہیں کر سکے گا۔ پاکستان بے شک اس وقت آپ کو سوتے ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، وہ جاگے رہے ہیں، ان کے غیرت ہوں گے، ان کے ضمیر ہوں گے ہیں، مگر پھر بھی پاکستانی قوم جو ہے نا آخری ایمان کی چاہے رقی ان کے پاس ہے، اور پھر جس دن جاگے گی، اور ابھی جاگے گی انشاءاللہ، ضمیر بھی جاگے گا، اور پھر دیکھنا اس کا کتنا برا حال ہوتا ہے۔ میں منظر نامے میں جنرل آصف منیر کا حال بہت برا دیکھ رہا ہوں، اور اس پہ لان تان جو پہلے جنرلوں کے اوپر پڑی، یہ اس سے بڑی لان تان کا حقدار ہے، اور اس کے خلاف ہوگا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اب چون چرا کے بغیر یہ اقتدار پہ قابل ہے اور مزے لیتا ہے، نہیں، ایسے اب نہیں ہوگا۔ اب یہ اس نے جو سودے پاکستان کے کیے ہیں، یہ کسی قیمت بھی پاکستانی قوم کو قابل برداشت نہیں ہے، اور کسی کو بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر یہ سارے سودے کر رہا ہے، اور کتنے شرم کی بات ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو جنگ کے حق میں ہے، جو جنگ کے حق میں بیانات دے رہا ہے، جو F-16 کٹھے کر رہا ہے، ایٹم بم کی دھمکی دے رہا ہے، جب ملک پوری دنیا کے جب سے یہ آیا ہے ٹرمپ، اس نے دنیا کو آگ میں دھکیل دیا ہے، اور یہ وہ شخص کو نوبل انعام دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے صرف اقتدار کی خاطر یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو اقتدار ملنا نہ ملنا، اس کو پروگرام کرنا، یہ اس کے بس کی اب بات نہیں ہے۔ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے، جتنا اس نے اوپر جانا تھا جا چکا ہے، اب یہ ڈاؤن فال ہے، یہ گرتا جائے گا، اور تب جو زمین بوس زمین سے آ کے ٹکراتا ہے، آپ بھی دیکھیے گا، میں بھی دیکھیے گا، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ انشاءاللہ اس جنرل کا بہت برا، بدترین دنیا کے اندر جو جن لوگوں کا برا حال ہوا تھا، اس کا یہ وہ حال۔ آپ یہ آخر میں صرف بتائیے کہ جو اسلامی دوسرے ممالک ہیں، اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو ایران جوابی کارروائی کرے گا، ظاہر ہے ان کے ساتھ، تو پھر تو حالات جو ہے وہاں پہ تیسری جنگ کی طرف چلے جائیں گے، اور اس کے جو تباہی ہم اس وقت جو صورتحال ہے، ہم عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چلے ہم عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہت اور شکریہ۔ عالمی جنگ جو ہے نا وہ ہونا ناگزیر ہے، اور عالمی جنگ ہی شروع ہو جائے پھر اس کے علاوہ اور اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہماری غیرت جاگے گی، اور نہ ہمارے ضمیر جاگیں گے مسلمانوں کے، نہ ہمارے اندر اتحاد ہوگا۔ ہاں، عالمی جنگ شروع ہو جائے تو پھر بہت سارے فیصلے جو پہلے لوگوں نے مانے ہوئے ہیں وہ الٹ ہو سکتے ہیں، وہ الٹ ہو جائیں گے۔ جس دن چائنا اور روس اس میں کود گیا، اس دن آپ دیکھیں گے یہ جنرل جتنے بھی بڑے کر کے آیا ہے، یہ سب ٹک جائے گا مکمل طور پہ۔ یہ کبھی بھی بھروسے کے کام نہیں ہے، اور ٹرمپ کو اس بات کا میرے خیال میں علم نہیں ہے کہ ہمارے جنرل جو ہے نا یہ اپنے اقتدار کی خاطر یا اپنی کرسی کی خاطر کسی وقت بھی گھوم سکتے ہیں، اور یہ گھوم کے بھی اپنی بربادی کا نشانہ بنیں گے، اور اس کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ رہ کے بھی اپنی بربادی کا نشانہ بنیں گے۔ اور پھر دیکھنا یہ اس وقت عالمی صورتحال میں
عالمی جنگ جو ہے نا وہ ضروری ہو چکی ہے، ناگزیر ہو چکی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا کام ہوگا تو پھر انسانی حقوق کے علمبرداروں کے ملک جو ہیں، خاص کر جیسے یورپ کہا جاتا ہے جس میں اتنے 15-16 ملک ہیں، اور پھر ان کو عقل آئے گی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا کام آگے چلنے دو، وہ ایک دو بم یورپ کے اوپر گرنے دو نا، تو پھر ان کی چیزیں نکلیں گی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ٹرمپ کے ساتھ دوستی کتنی آسانی ہے، کتنی مہنگی پڑی ہے یا کتنی اچھی پڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جو جنگ کے متعلق آپ کو پتہ چل رہا ہے، حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح چیمہ صاحب نے کہا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جنگ کے بغیر اگر معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے تو یہ سب سے زبردست طریقہ ہے۔ یورپ بھی امن میں نہیں ہے، اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ آج آپ اخبارات دیکھیں، اس میں جو روس ہے وہ بھاری تعداد میں لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے، جرمنی بھی کر رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی خطرناک حالات یورپ کے بھی ہونے والے ہیں۔ اور روس بارہا دھمکیاں دے چکا ہے کہ میں انگلینڈ پہ حملہ کروں گا، جرمنی پہ کروں گا، اور جس طرح کے حالات ایران کے ہیں وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایران ایٹم وہ تو بنا رہا ہے یا نہیں بنایا یا بن گیا، باقی لوگوں کے پاس ایٹم موجود ہے۔ اور جب بھی جنگ ہوتی ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، میں کئی پروگرام بتا چکا ہوں، ایک حملہ کرتا ہے تو دوسرا بھی پھر اسی طرح حملہ کرتا ہے، جس طرح سوال پھر اسی طرح کا جواب آگے سے آتا ہے۔ تو اللہ رحم کرے اس نوبت پہ نہ پہنچے حالات، اور محفوظ ہیں تمام لوگ، کیونکہ سب سے پہلے انسانیت ہے، اور انسانیت کے بعد آپ نے دیکھا جو بھی مذہب قائم ہوئے وہ اگر جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج بھی جو چند ممالک ہیں انہیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹرمپ نے تو اپنی پکنک بنا لی ہوئی ہے، زندگی گزار لی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرے لوگوں کو فرق پڑتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا، امریکہ نے کہا تھا کہ پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھیج دیتے، ہم نے تو نہیں کہا، یہ امریکہ نے کہا تھا۔ ابھی جنرل صاحب نے کیا وہاں پہ ڈیل کی ہے وہ پتہ چل چکا ہے، اور آپ کو آہستہ آہستہ سب کچھ جو بھی پیچھے چھپا ہوا وہ نظر آ جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ میں پھر ایک دفعہ کہوں گا امن کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کریں، اور اسی سے دنیا کی سلامتی ہے، اسی سے بہتری ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، بل کلنٹن آپ سب کو پتہ ہے امریکہ کے سابق صدر رہے، انہوں نے کہا ہے جی یہ جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کے، یہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے جنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو وزیر اعظم اسرائیل کے ہیں انہوں نے کتنے لوگوں کا خون بہایا، بے شمار لوگ جو ہیں ان کے ظلم کا نشانہ بنے، بچے بھوک سے مر گئے، پیاس سے مر گئے، اور ان کے خلاف جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے انہوں نے وارنٹ جاری کیے ہوئے، مگر ایک مجرم کی پشت بنائی جو ممالک بھی کر رہے ہیں۔ ویسے تو وہ سارے کہتے کہ ہم انصاف کے ٹھیکیدار ہیں اور انصاف کے لیے ہم بڑی آواز اٹھاتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے ہم کافی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن یہی ممالک اس مجرم کی پشت بنائی کر رہے ہیں۔ اور ایسے ممالک بھی ہیں جو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو کے یہاں پہ آئیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے اور اس نے ظلم بھی کی ہے، اس کے باوجود آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ انہوں نے ایک لمبا پروگرام بنایا ہوا تھا، جس طرح وہ بنکر میں چلے جاتے ہیں، بہت کم لوگوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ممالک اسرائیل کی سائٹ پہ ہے وہ بارہا دفعہ ایران کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب آپ ایٹمی طاقت نہیں بن سکتے۔ کسی نے اسرائیل سے نہیں پوچھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگ مرے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ اسرائیل نے مارے، لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔
اچھا جی، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ B6 جو طیارے ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اب یہ حملہ آج رات کو ہوتا ہے، کل ہوتا ہے۔ آپ کو 12 دفعہ اس طرح توجہ دلائی تھی کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے یا ایٹمی پلانٹ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ کوئی 260 فٹ نیچے ہے۔ تو یہ جو B2 طیارے وہاں پہ بمباری کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو وہیں ختم کیا جائے۔ اس سے ایران کا کیا نقصان ہوگا، وہاں کے رہنے والوں کا کیا نقصان ہوگا، اس سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکہ نے کہا جی یہ کام اسرائیل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اب ایران نے اس کا کیا بندوبست کیا ہوا ہے، ان طیاروں کے ساتھ کیا سلوک وہاں پہ ہوگا، کس حد تک یہ آپریشن کامیاب رہے گا، آپ کو میرا خیال زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں امریکن طیارے پہنچے ہیں اور سیٹلائٹ میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ جنگ کی مکمل تیاری کر رہا ہے۔ جو 15 دن کا وقت ملا تھا اس میں شاید بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن اسی ہفتے میں اگلے کسی چند گھنٹے میں بھی ایران کے اوپر کوئی خطرناک حملہ کیا جائے گا۔ ایران میں ہاسپٹلوں پہ بھی بمباری ہو رہی اور بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کی پکڑ دکڑ بھی جاری ہے۔ پاکستانی جو ہیں ان کو بھی 2 دن کا وقت دیا گیا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں سے فوری طور پر ایران سے چلے جائیں۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ وہاں بڑے لوگ جو غیر ملکی ہیں وہ جاسوسی میں پکڑے گئے ہیں۔ ایک جرمن کو پکڑا آج انہوں نے، وہ بھی ایسی جگہ کی تصویریں بنا رہا تھا سوری جو ایران کے مطابق معلومات آگے دیتا تو کوئی شدید نقصان ہونا تھا، اور یہ سائیکل پہ تھا۔ سائیکل پہ ویڈیو تصویریں بناتے ہوئے اسے گرفتار کیا گیا۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ وہاں پہ پکڑے گئے، کہیں سے 23 کہیں سے 15 کافی لوگ پکڑے ہیں جو جاسوسی کا جن پہ الزام ہے اور ایران کی سرزمین کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام ہے ان پہ۔ ان کے ساتھ کیا سلوک ایران کرے گا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب میرا خیال وہ دوبارہ آزادی شاید نہ دیکھ سکے۔ ان کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا پروگرام بن چکا ہے۔ پاکستان پہ ایران اعتماد نہیں کر رہا۔ آج پاکستان کے جو جنرل صاحب ہیں وہ ترکی پہنچے۔ اب ترکی کو وہ کیا رام کہانی وہاں پہ سنائیں گے کہ کیا ملاقات وہاں پہ ہوئی، لیکن یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کے عوام سے تو جو ایران کی گورنمنٹ ہے یا عوام ہے وہ محبت کرتی ہے، لیکن پاکستان کی ہسٹری کچھ اس طرح کی ہے کہ نہ ان کے جرنیلوں پہ اعتماد کیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی آپ دیکھیں کیس ہو، کوئی مجرم ہو، کچھ بھی ہو، تو عدالت جو ہوتی ہے پہلے اس کی ہسٹری دیکھتی ہے کہ پہلے یہ کون سے کام کرتے رہے، کس طرح کی زندگی گزاری، اور اگر وہ پہلے بھی جرم کرتے رہے تو عدالت بھی پھر میرا خیال ہے زیادہ وقت ضائع نہیں کرتی اور زیادہ انکوائری نہیں کرتی۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا تو روز کا یہ کام۔ پاکستان کے جرنیل جو ہیں ان کے متعلق مشرف ہو ضیاء الحق کو کوئی بھی ہو، آپ سب کے علم میں۔ ایک اور جنگ کے حوالے سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے کہا جی فوری جنگ بند کی جائے۔ اب ان کے کہنے پہ جنگ بند ہونی یا نہیں ہونی اس کا آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ میں کتنی طاقت ہے، اور جو انٹرنیشنل کرائم کورٹ ہے یا کرمنل کورٹ وہ کتنی طاقت رکھتا ہے ایک مجرم کو پکڑنے میں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ کرمنل کورٹ کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ ایک بندہ دندناتا پھر رہا ہے اور وہ ایران پہ حملہ کر رہا ہے، اور کئی ایسے ممالک ہیں جن کی بیوقوفی ہے کہ وہ حملہ اسرائیل نے کیا، قصور ایران کا ہے۔ یہاں سے عدل کا حساب لگا لے کہ کس طرح کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ کوریا، جی ہاں، کوریا نے کہا ہے جی کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ایک ناسور ہے، کینسر ہے، اور اس کا وجود جو ہے دنیا کے لیے مصیبت ہے۔ ابھی
جیسے ہی امریکہ حملہ کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے ملک جو ہے میدان میں آتے ہیں. روس آتا ہے، چائنا آتا ہے اور کوریا بھی آتا ہے. اس کے متعلق میرا خیال آپ کو ہم 12 دفعہ بتا چکے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ مدد تو ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی امریکہ سامنے آئے گا پھر یہ ممالک کھل کر سامنے آ جائیں. پاکستان کی جو خبریں ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں جی. کچھ ایسے سمندری راستے اور زمینی راستے امریکہ کو دینے کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ان کے پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہیں پاکستان. اور اس پر کب تک یہ عمل ہوگا، کیا سچائی ہے؟ یہ جو ترکی گئی ہے چیف صاحب، ان کو بھی بتائیں گے. پاکستان کی پرابلم یہی ہے کہ پاکستان کا مرچ مسالہ امریکہ سے آتا ہے اور اس مرچ مسالے کے ذریعے یہ جنرل، یہ سیاستدان، یہ آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوسرے ممالک میں پراپرٹیاں خریدتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی زندگی، ان کے لیے زبردست خوراک اور عیاشی کے لیے امریکہ ان کو وہ بادشاہ دیتا رہتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی جو عوام کی حالت ہے وہ پیسہ کدھر جاتا ہے. وہ اپنی عوام کی حالت دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں کہ ان پہ بارہ خرچ نہیں ہوتا. جس ملک میں سیلاب زدگان کے لیے پیسہ بھی آئے، کمبل آئے، وہ بھی آن لائن بکنے شروع ہو جائے، وہ پیسہ بھی غائب ہو جائے، اس عوام کی حالت میرا حال ویسے بھی بدل نہیں سکتی. لیکن اپنا ہمارے جرنیلوں کی، ہمارے جو آپ کے سیاستدان ہیں ان کی حالت کافی بہتر ہے، ان کی صحتیں بھی اچھی ہیں، ڈاکٹر وغیرہ ان کو چیک کرتے رہتے ہیں. زرداری صاحب کے ارد گرد ڈاکٹروں کا پورا ایک جتھا رہتا ہے. کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر، کوئی ان کو بڑا تکلیف نہیں ہے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے یہ لوگ ہیں ان کے لیے جو عام پبلک ہے ضرورت نہیں ہے ڈاکٹروں. مریم نے پچھلے دنوں ایک پرچی کٹوا کے تو کہا میں نے اپنا علاج کروایا، میرے کندھے میں درد تھی، وہ فوری ٹھیک ہوگی. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹک ٹاک بھی تو چلانی ہے، خیر سوشل میڈیا بھی تو چلانی ہے. ابھی اگر یہ جنگ اگلے 1-2 دن میں خطرناک رنگ اختیار کر جاتی ہے تو اس سے ایران کو بھی بھاری نقصان ہوگا. اور جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے بعد کون بنے گا وہاں پہ سپریم لیڈر، نام ظاہر نہیں کیا گیا. 3 لوگ ہیں بتایا جا رہا ہے اور تینوں ہی بہت قابل ہیں. ایک اور جو خطرناک کھیل روزانہ آپ کو بتاتے ہیں، ایران کی گورنمنٹ چینج کرنے کا مکمل پروگرام بن چکا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہاں کی گورنمنٹ چینج کر کے ایسی گورنمنٹ لائی جائے جس طرح شام میں، اور پھر وہ ہمارے مطابق چلے. اور پروگرام یہ ہے کہ جو بھی ممالک ہیں، عرب ممالک، وہ آپ انہیں مسلمان ممالک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے محتاج نے ہم سے پوچھ کے وہ اٹھیں، ہم سے وہ پوچھ کے وہ بیٹھے. اور سعودی عرب کا بھی نمبر آئے گا، پھر پاکستان کا بھی آئے گا، اور ان سب کو غلام بنانا ان کا اولین فرض ہے. اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، ان کی سپیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح وہ عرب ممالک کو اپنے کنٹرول میں کر چکے. ایک سوال کسی نے پوچھا تھا مجھے واٹس ایپ پہ شاید کہ یہ مسلمان اگر کوئی ایٹمی طاقت بنتا ہے تو دوسرا مسلمان ملک کیوں مخالفت کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دوسرا مسلمان ملک اصل میں مسلمان ملک ہوتا ہی نہیں ہے. پیچھے ان کے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو ان کو چلا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو بٹھایا ہوتا ہے سامنے، جس طرح پاکستانی گورنمنٹ کو بٹھایا ہوا ہے، اور پیچھے سے ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں تو اس وقت کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان ملک کے ساتھ. ہاں ہم امریکہ کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں یہ کہیں گے کہ ہمیں عزت ملی، مگر جب آپ کسی مسلمان ملک کے ساتھ جائیں گے تو وہاں پہ ایک دوسرے پہ بھی اعتماد نہیں کیا جاتا. فرق یہ ہے کہ امریکہ آپ کو آرڈر دیتا ہے اور مسلمان جو ہے ظاہر مشورہ کرے گا. تو جو اسلام کی باتیں لوگ کرتے ہیں خود ہی غور کر لے کہ اسلام کی جو حالت ہو چکی ہے وہ کیا ہے اور کہاں تک یہ لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہم سب لوگ کہتے تو ہیں کہ مسلمان ہیں مگر یورپ میں رہنے کی ترجیح دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ممالک سیف ہے اور یہاں ہم پرامن اپنی زندگی گزارتے ہیں. جیسے کسی مسلمان ملک میں
آپ دیکھیں تو وہاں جا کے کیا حالات ہے آپ کو نظر آ جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح یورپ ہے اسی طرح مسلمان ممالک بھی ہوتے اور امن ہوتے اپنے اپنے ملکوں میں سکون کی زندگی گزارتے. ایک اور سوال تھا کہ یہ سیاسی پناہ، تو سیاسی پناہ جب آپ دوسرے ملکوں میں امن نہیں رہنے دیں گے اور پھر ظاہر ہے وہ اپنے ملک چھوڑ کے انہیں ممالک میں آئیں گے جہاں امن ہوگا، اور اپنے ملکوں کا امن بحال رکھنے کے لیے آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو مروائیں گے بھی، وہاں پہ حالات بھی ایسے کر دیں گے، تو پھر آپ کے بارڈروں پہ لوگ آ کے ظاہر ہے پہ سیاسی پناہ ہی مانگیں گے اور کیا مانگیں. اگر وہاں امن ہو، وہاں سکون ہو، اور یہ جو امن و سکون تباہ کیا گیا کن لوگوں نے کیا یہ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا اور چل رہا ہوگا. راضی یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ اور تبصرہ پورے دن کا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.